کھڑے ہو کے پیشاب کر لے احتیاط کے ساتھ تو وہ زیادہ بہتری ہے۔ تو سر کھڑے ہو کے پیشاب کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت مبارکہ ہے۔ جی آپ نے مرزا محمد علی انجینئر کی بات کو ملاحظہ کیا۔ موصوف سے سوال کیا گیا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے بارے میں، تو موصوف نے کہا کھڑے ہو کر احتیاط کے ساتھ پیشاب کرنا یہ بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد کہا جائز ہی نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ مرزا محمد علی انجینئر نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ہم مرزا محمد علی انجینئر کے اس دعوے کو قرآن و سنت کی روشنی میں پرکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں پرکھتے ہیں، اس کی حیثیت کیا ہے۔ اب صاف ظاہر ہے جو عمل سنت ہوگا وہ باعث اجر ہوگا، تو اس کا معنی و مفہوم تو یہ ہوا کہ مرزا محمد علی انجینئر نے جو بات کی ہے وہ یہ دعوت دے رہے ہیں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے میں اجر ہے، یہ کام باعث ثواب ہے، یہ کام جنت کی طرف لے کر جانے والا ہے۔ ہم یہی اس کا معنی مفہوم لیں گے نا، کیونکہ سنت عمل جو ہے وہ باعث اجر ہوتا ہے۔ تو اب مرزا محمد علی انجینئر نے کہا کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ سنت ہے، صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ سنت ہے یہ۔ اب ہم اس کو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے ایک عنوان قائم کیا جس کا عنوان ہے باب النہی عن البول قائما، یعنی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ممانعت کے عنوان میں۔ اب اس کے اندر حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی علیہ صفحہ نمبر 9 پر حدیث نمبر 12 حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت لے کر آئے ہیں۔ اماں جان فرماتی ہیں کہ من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوہ، کہ جو تمہیں یہ بات بیان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا کرتے تھے تو فرمایا فلا تصدقوہ، تم اس کی تصدیق نہ کرو۔ اس کا معنی مفہوم یہ ہے کہ وہ اپنی بات میں صادق نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی نسبت کر رہا ہے۔ آگے اماں جان فرماتی ہیں کہ ما کانا یبول الا قاعدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بیٹھ کر پیشاب فرمایا کرتے تھے۔ اب اسی حدیث کی ذیل میں حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی علیہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی فعل لے کر آئے ہیں اور ان کے ایک فرمان کو بھی نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نقل کرتے ہیں کہ اور انہوں نے اپنے باپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بات کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ ابول قائما، میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر لا تبل قائما، تو اے عمر آپ کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں فما بلت قائما بعد، حضرت عمر فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ اور اسی کے ذیل میں، اسی حدیث کے ذیل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور فرمان صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ فرماتے ہیں جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا۔ مرزا محمد علی انجینئر کی یہ بات جہالت پر مبنی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے کھلواڑ کرنے کے مترادف ہے کہ مرزا انجینئر ہر معنی مفہوم کو اپنی عقلی پیرائی میں لے جا کر پرکھنے کی کوشش کرتا ہے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجموعے کے دیکھنے کو زحمت ہی نہیں کرتا۔ اما عائشہ تو اس کی تصدیق نہیں کرتی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل تھا ہی نہیں، اللہ کے پیغمبر کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرتے تھے۔ ہاں جن روایات میں آتا ہے تو وہاں پر بڑی صراحت کے ساتھ یہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنہ مبارک میں تکلیف تھی جس کی وجہ سے بیٹھ کر پیشاب کرنے میں دشواری تھی، تو اللہ کے پیغمبر نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، وہ بطور ضرورت کے تھا، وہ سنت کی بنیاد پر نہیں تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔